بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 27 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے بک پیش کر رہے ہیں خلفائے راشدین، مصنف شاہ معین الدین احمد ندوی، آواز نوشین۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر کتابوں اور معلومات کے لیے آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960 پہ محمد اظہر سے، یا پھر 0345523418 پہ محمد شفیق سے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 27۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام حدیثوں پر ایک اجمالی نظر ڈالی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ اقدس، آپ کی نماز و مناجات و دعا و نوافل کے متعلق سب سے زیادہ روایتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت رفاقت نبوی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہتے تھے اور ان کو عبادتوں سے خاص شغف تھا۔ احادیث کو قلم بند کرنے کا شرف جن چند صحابہ کو حاصل ہے، ان میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داخل ہیں۔ فہم قرآن کے سلسلے میں جو روایت اوپر گزری ہے، اس میں چند حدیثوں کا ذکر ہے۔ یہ وہی ہیں جن کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر آپ نے ایک لمبے کاغذ پر لکھ لیا تھا۔ یہ تحریر لپٹی ہوئی آپ کی تلوار کی نیام میں لٹکی رہتی تھی۔ اس کا نام آپ نے صحیفہ رکھا تھا۔ اس صحیفے کا ذکر حدیث کی کتابوں میں آتا ہے۔ یہ حدیثیں چند فقہی احکام سے متعلق تھیں۔ فقہ و اجتہاد۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فقہ و اجتہاد میں بھی کامل دستگاہ حاصل تھی، بلکہ علم و اطلاع کی وسعت سے دیکھا جائے تو آپ کی مستحضرانہ قوت سب سے اعلیٰ ماننی پڑے گی۔ بڑے بڑے صحابہ، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کبھی کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضل و کمال کا ممنون ہونا پڑتا تھا۔ فقہ و اجتہاد کے لیے کتاب و سنت کے علم کے ساتھ سرعت فہم، دقیقہ سنجی، انتقال ذہنی کی بڑی ضرورت ہے، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کمالات خدا داد حاصل تھے۔ مشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کی تہ تک آپ کی نقطہ دست نگاہ آسانی سے پہنچ جاتی تھی۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے ازالت الخلفہ میں آپ کی تباہی اور انتقال ذہنی کے بہت سے واقعات نقل کیے ہیں، لیکن ہم طوالت کے خوف سے ان کو نظر انداز کرتے ہیں۔ مثلا ایک واقعہ یہ ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مجنون زانیہ عورت پیش کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر حد جاری کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ ممکن نہیں ہے کہ مجنون حدود شرعی سے مستثنیٰ ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ارادے سے باز آ گئے۔ ایک دفعہ حج کے موسم میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے شکار کا گوشت پکا کر پیش کیا۔ لوگوں نے احرام کی حالت میں اس کے کھانے کے جواز اور عدم جواز میں اختلاف کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جواز کے قائل تھے۔ انہوں نے کہا، حالت احرام میں خود شکار کر کے کھانا منع ہے، لیکن جب کسی دوسرے غیر محرم نے شکار کیا ہو تو اس کے کھانے میں کیا حرج ہے؟ دوسروں نے اس سے اختلاف کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ اس مسئلے میں قطعی فیصلہ کس سے معلوم ہوگا؟ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، چنانچہ انہوں نے ان سے جا کر دریافت کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جن لوگوں کو یہ واقعہ یاد ہو وہ شہادت دیں کہ ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں تھے، ایک گوخر شکار کر کے پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ہم لوگ تو احرام کی حالت میں ہیں، یہ ان کو کھلا دو جو احرام میں نہیں ہیں۔ حاضرین میں سے 12 آدمیوں نے شہادت دی۔ اسی طرح آپ نے ایک دوسرے واقعے کا ذکر کیا جس میں کسی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حالت احرام میں شتر مرغ کے انڈے پیش کیے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کھانے سے بھی احتراز فرمایا تھا۔
اس کی بھی کچھ لوگوں نے گواہی دی۔ یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا نے اس کے کھانے سے پرہیز کیا۔ ایک دفعہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا کہ ایک بار پاؤں دھونے کے بعد کتنے دن تک موضوع پر مسح کر سکتے ہیں؟ فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر دریافت کرو، ان کو معلوم ہوگا، کیونکہ وہ سفر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ سائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ انہوں نے بتایا کہ مسافر 3 دن 3 رات تک اور مقیم 1 دن 1 رات تک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم اور ان کی اجتہادی قوت اور وقت نظر کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کے حریف بھی دقیق اور مشکل مسائل میں ان کی طرف رجوع کرنے کے لیے مجبور ہوتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کر دریافت کیا کہ خنثی مشکل کی وراثت کی کیا صورت ہے، یعنی وہ مرد قرار دیا جائے یا عورت؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کا شکر ہے کہ ہمارے دشمن بھی علم دین میں ہمارے محتاج ہیں۔ پھر جواب دیا کہ پیشاب گاہ سے اندازہ کرنا چاہیے کہ وہ مرد ہے یا عورت۔ فقہی مسائل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وسعت نظر کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ جو بات نہیں جانتے تھے اس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتے تھے۔ بعض ایسے مسائل جو شرم و حیا اور اپنے رشتے کی نزاکت کے باعث خود براہ راست نہیں پوچھ سکتے تھے، اس کو کسی دوسرے کے ذریعے سے پوچھوا لیتے تھے۔ چنانچہ مزی کا ناقص وضو ہونا آپ نے اسی طرح بالواسطہ دریافت کیا تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علم و کمال کی بنا پر متعدد مسائل میں عام صحابہ سے مختلف رائے رکھتے تھے، خصوصاً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض خاص مسائل میں زیادہ اختلاف تھا۔ مثلاً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتع کو جائز نہیں سمجھتے تھے اور فرماتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہ صرف لڑائی اور بے امتی کی وجہ سے جائز ہے، اب وہ حالت نہیں ہے، اس لیے اب جائز نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر حال میں جائز سمجھتے تھے۔ اسی طرح حالت احرام میں نکاح اور حالت عدت میں عورت کی وراثت وغیرہ کے مسائل میں بھی اختلاف تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام عمر مدینہ منورہ میں رہے، لیکن آپ کی خلافت کا زمانہ تمام تر کوفہ میں گزرا اور احکام اور مقدمات کے فیصلے کا زیادہ موقع نہیں پیش آیا، اس لیے آپ کے مسائل و اجتہادات کی زیادہ تر اشاعت عراق میں ہوئی۔ اسی بنا پر حنفی فقہ کی بنیاد حضرت عبداللہ بن مسعود کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی فیصلوں پر ہے۔ قضاء اور فیصلے۔ حضرت مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی خصوصیات کی بنا پر مقدمات کے فیصلوں اور قضاء کے لیے نہایت موزوں تھے اور اس کو صحابہ عام طور سے تسلیم کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قضانا علی واقوانا ابی، یعنی ہم میں مقدمات کے فیصلے کے لیے سب سے موزوں علی ہے اور سب سے بڑے قاری ابی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کہا کرتے تھے کہ مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ صحیح فیصلہ کرنے والے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوہر شناس نگاہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس استعداد و قابلیت کا پہلے ہی اندازہ کر لیا تھا اور آپ کی زبان فیض ترجمان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اقدم علی کی سند مل چکی تھی اور ضرورت کے اوقات میں قضاء کی خدمت آپ کے سپرد فرماتے تھے۔ چنانچہ جب اہل یمن نے اسلام قبول کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کے عہدہ قضاء کے لیے آپ کو منتخب فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں نئے نئے مقدمات پیش ہوں گے اور مجھے قضاء کا تجربہ اور علم نہیں۔
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کو راہ راست اور تمہارے دل کو ثبات و استقلال بخشے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مقدمات کے فیصلے میں تذبذب نہ ہوا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو قضاء اور فصل مقدمات کے بعض اصول بھی تعلیم فرمائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ فرمایا، علی، جب تم دو آدمیوں کا جھگڑا چکانے لگو تو صرف ایک آدمی کا بیان سن کر فیصلہ نہ کرو، اس وقت اپنے فیصلے کو روکو جب تک دوسرے کا بیان بھی نہ سن لو۔ مقدمات میں علم یقین کے لیے اہل مقدمہ اور گواہوں سے جرح اور ان سے سوالات کرنا بھی آپ کے اصول قضا میں داخل تھا۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے آپ کی عدالت میں اپنی نسبت جرم زنا کا اعتراف کیا۔ آپ نے اس سے بے در پہ متعدد سوالات کیے۔ جب وہ آخر تک اپنے بیان پر قائم رہی تو اس وقت سزا کا حکم دیا۔ اسی طرح لوگوں نے ایک شخص کو چوری کے الزام میں پکڑ کر پیش کیا اور دو گواہ بھی پیش کر دیے۔ آپ نے گواہوں کو دھمکی دی، اگر تمہاری گواہی جھوٹی نکلی تو میں یہ سزا دوں گا، اور آپ نے گواہوں کو اور یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا۔ اس کے بعد کسی دوسرے کام میں مصروف ہو گئے۔ اس سے فراغت کے بعد دیکھا کہ دونوں گواہ موقع پا کر چل دیے۔ آپ نے ملزم کو بے قصور پا کر چھوڑ دیا۔ یمن میں آپ نے دو عجیب و غریب مقدمات کا فیصلہ کیا۔ یمن نیا نیا مسلمان ہوا تھا، پرانی باتیں بھی تازہ تھیں۔ ایک عورت کا مقدمہ پیش ہوا جس سے 1 ماہ کے اندر 3 مرد خلوت کر چکے۔ 9 ماہ بعد اس کے لڑکا ہوا۔ اب یہ نزاع ہوئی کہ وہ لڑکا کس کا قرار دیا جائے۔ ہر ایک نے اس کے باپ ہونے کا دعویٰ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس لڑکے کی دید کے 3 حصے کیے، پھر قرعہ ڈالا، جس کے نام قرعہ نکلا اس کے حوالے کیا، اور بقیہ دونوں کو دید کے 3 حصوں میں سے 2 حصے اس سے لے کر دلوا دیے۔ گویا غلام کے مسئلے پر اس کو قیاس کیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ چند لوگوں نے شیر پھنسانے کے لیے کنواں کھودا تھا۔ شیر اس میں گر گیا۔ چند اشخاص ہنسی مذاق میں ایک دوسرے کو دھکیل رہے تھے کہ اتفاق سے ایک کا پیر پھسلا اور وہ اس کنویں میں گر گیا۔ اتفاق سے اس کا پیر پھسلا اور وہ اس کنویں میں گرا۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے بدحواسی میں دوسرے کی کمر پکڑی اور وہ بھی سنبھل نہ سکا، اور گرتے گرتے اس نے تیسرے کی کمر تھام لی۔ تیسرے نے چوتھے کو پکڑ لیا، غرض چاروں اس میں گر پڑے اور شیر نے چاروں کو مار ڈالا۔ ان مقتولین کے ورثاء باہم آمادہ جنگ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اس ہنگام و فساد سے روکا اور فرمایا کہ ایک رسول کی موجودگی میں یہ فتنہ فساد مناسب نہیں۔ میں فیصلہ کرتا ہوں، اگر وہ پسند نہ ہو تو دربار رسالت میں جا کر تم اپنا مقدمہ پیش کر سکتے ہو۔ لوگوں نے رضامندی ظاہر کی۔ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ جن لوگوں نے یہ کنواں کھودا ان کے قبیلوں سے ان مقتولین کے خون بہا کی رقم اس طرح وصول کی جائے کہ ایک پوری، ایک تہائی، ایک چوتھائی اور ایک آدھی۔ پہلے مقتول کے ورثاء کو 1/4 خون بہا، دوسرے کو ثلث، تیسرے کو نصف اور چوتھے کو پورا خون بہا دلایا۔ لوگ اس بظاہر عجیب و غریب فیصلے سے راضی نہ ہوئے اور حجۃ الوداع کے موقع پر حاضر ہو کر اس فیصلے کا مرافعہ یعنی اپیل عدالت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فیصلے کو برقرار رکھا۔ روایت میں مذکور نہیں کہ یہ فیصلہ کس اصول پر کیا گیا تھا، صرف پہلے شخص کے متعلق اتنا ہے کہ اس کو چوتھائی اس لیے ملا کہ فوراً اوپر سے گرا تھا۔ ہمارا خیال ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیصلے میں اس اصول کو پیش نظر رکھا ہے کہ یہ حادثے بالقصد قتل اور اتفاقی قتل کے درمیان ہے، غرض قصد اور عدم قصد کے بیچ کی شکل ہے۔ اس لیے عدم قصد و اتفاق اور قصد و ارادہ، ان دونوں میں اس کا حصہ جس مقتول میں زیادہ ہے اتنا ہی اس کو
کم و بیش دلایا گیا اور اس کے بعد وراثت کا اصول پیش نظر رکھا۔ چونکہ یہ معاملہ 4 آدمیوں کا تھا اس لیے کم سے کم رقم 1/4 مقرر کی۔ اس کے نکل جانے کے بعد 3 آدمی رہ گئے تو اس کو تہائیوں پر تقسیم کر کے تیسرا حصہ یعنی 1/3 اس کو دلایا، باقی 2 بچے تو 2 حصے کر کے نصف تیسرے کا مقرر کیا۔ اب غور کیجئے کہ اصل جرم ان لوگوں کا تھا جنہوں نے آبادی کے قریب کنواں کھود کر شیر پھنسانے کی غلطی کی تھی، اس لیے کسی متعین قاتل نہ ہونے کے سبب سے قسامت کے اصول سے خون بہا کر ان کے کھودنے والوں اور ان کے ہم قبیلوں پر عائد کیا۔ پہلا شخص گو اتفاقاً گرا مگر ایک دوسرے کے دھکیلنے کے نتیجے کو بھی اس میں دخل تھا، اس لیے پہلے شخص کے گرنے میں اتفاق کا زیادہ اور قصد کا بہت کم دخل تھا، اس لیے وہ خون بہا کا کم سے کم مستحق ٹھہرا۔ یعنی 1/4 پہلے نے دوسرے کو گویا بالقصد کھینچا مگر غایت بدحواسی میں اس کو اپنے فعل کے نتیجے کے سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے پہلے کے مقابلے میں اس میں اتفاق کا عنصر کم اور قصد کا کچھ زیادہ ہے، اس لیے وہ تہائی کا مستحق ہوا۔ دوسرے کو پہلے نتائج کو دیکھ کر اپنے فعل کے نتیجے کے سوچنے سمجھنے کا موقع زیادہ ملا، اس لیے اس میں اتفاق کے مقابلے میں قصد کا عنصر زیادہ تھا، اس لیے اس کو نصف دلایا گیا۔ تیسرے نے چوتھے کو کھینچا حالانکہ وہ سب سے دور تھا اور گزشتہ نتائج کو تیسرے نے خوب غور سے دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ تمام تر قصد و ارادے سے گرایا گیا، نیز یہ کہ اس نے اپنے رفقا کی طرح کسی اور کے گرانے کا جرم بھی نہیں کیا، اس لیے وہ پوری دید کا مستحق تھا۔ واللہ اعلم۔ ایک اور مقدمے کا اس سے بھی زیادہ دلچسپ فیصلہ آپ نے فرمایا۔ 2 شخص غالباً مسافر تھے، ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 5 روٹیاں تھیں، دونوں مل کر ایک ساتھ کھانے کو بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک تیسرا مسافر بھی آ گیا، وہ بھی کھانے میں شریک ہوا۔ کھانے سے جب فراغت ہوئی تو اس نے 8 درہم اپنے حصے کی روٹیوں کی قیمت دے دی اور آگے بڑھ گیا۔ جس شخص کی 5 روٹیاں تھیں اس نے سیدھا حساب یہ کیا کہ اپنی 5 روٹیوں کی قیمت 5 درہم لی اور دوسرے کو ان کی 3 روٹیوں کی قیمت 3 درہم دینے چاہے مگر وہ اس پر راضی نہ ہوا اور نصف کا مطالبہ کیا۔ یہ معاملہ عدالت مرتضوی میں پیش ہوا۔ آپ نے دوسرے کو نصیحت فرمائی کہ تمہارا رفیق جو فیصلہ کر رہا ہے اس کو قبول کر لو، اس میں زیادہ تمہارا نفع ہے، لیکن اس نے کہا کہ حق کے ساتھ جو فیصلہ ہو مجھے منظور ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حق تو یہ ہے کہ تم کو صرف 1 درہم اور تمہارے رفیق کو 7 درہم ملنے چاہیے۔ اس عجیب فیصلے سے وہ متحیر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم 3 آدمی تھے، تمہاری 3 روٹیاں تھیں اور تمہارے رفیق کی 5، تم دونوں نے برابر کھائیں اور ایک تیسرے کو بھی برابر کا حصہ دیا، تمہاری 3 روٹیوں کے حصے 3 جگہ کیے تو 9 ٹکڑے ہوئے، تم اپنے 9 ٹکڑوں اور اس کے 15 ٹکڑوں کو جمع کرو تو 24 ٹکڑے ہوتے ہیں، تینوں میں سے ہر ایک نے برابر ٹکڑے کھائے تو فی کس 8 ٹکڑے ہوتے ہیں، تم نے اپنے 9 میں سے 8 خود کھائے اور ایک تیسرے مسافر کو دیا اور تمہارے رفیق نے اپنے 15 ٹکڑوں میں سے 8 خود کھائے اور 7 تیسرے کو دیے، اس لیے 8 درہم میں سے 1 کے تم اور 7 کا تمہارا رفیق مستحق ہے۔ کبھی کبھی کوئی لغو مقدمہ پیش ہوتا تو آپ زندہ دلی کا ثبوت بھی دیتے تھے۔ ایک شخص نے ایک شخص کو یہ کہہ کر پیش کیا کہ اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس نے میری ماں کی آبروریزی کی ہے، فرمایا ملزم کو لے جا کر دھوپ میں کھڑا کرو، اس کے سائے کو 100 کوڑے مارو۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے قانون کے نظائر کی حیثیت رکھتے تھے، اس لیے اہل علم نے ان کو تحریری صورت میں مدون کر لیا تھا، مگر اس عہد میں اختلاف آراء اور فرقہ آرائی کا زمانہ شروع ہو چکا تھا، اس لیے ان میں تحریف بھی ہونے لگی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب ان کے فیصلوں کا تحریری مجموعہ پیش ہوا تو اس میں سے ایک حصے کو انہوں نے جعلی بتلایا اور فرمایا کہ عقل و ہوش کی سلامتی کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ علم اسرار و حکم۔
دنیا میں اہل حکمت اور متکلمین کے دو گروہ ہیں، ایک وہ جو اپنی عقل و فہم سے اور علم کی بنا پر ہر شرعی حکم کی جزئی مصالحتوں پر نگاہ رکھتا ہے اور اس کے اسرار و حکم کی تلاش میں رہتا ہے، دوسرا گروہ وہ ہے جو ایک ایک حکم کے جزئی مسالے سے دلچسپی نہیں رکھتا بلکہ وہ کلی طور پر پوری شریعت پر ایک مبصرانہ نگاہ ڈال کر ایک کلی اصول طے کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان احکام میں جزئی مصلحتیں رکھی ہیں، ان کی تلاش اور جستجو کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ صحابہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق علم میں پہلی قسم کا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوق فکر دوسری قسم کا مذاق ہوتا ہے۔ ان کی نظر احکام کی نظری کیفیت پر اتنی نہیں پڑتی جتنی ان کی عملی کیفیت پر، اس لیے کسی حکم کا انسان کی ظاہری عقل کے خلاف ہونا ان کے نزدیک چندہ اہم نہیں کہ انسانی عقل خود ناقص ہے، وہ کسی حکم شرعی کے لیے صحت اور ثواب کا معیار نہیں بنا سکتی۔ صحیح بخاری کی تعلیمات میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے وہی کہو جو سمجھ سکتے ہو، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ خدا کا رسول جھٹلایا جائے؟ مقصود یہ ہے کہ اگر ان سے ایسی باتیں کی جائیں جو ان کے فہم سے بالاتر ہوں تو لامحالہ اپنی کوتاہی عقل سے وہ ان باتوں کو غلط سمجھیں گے، اور اس طرح سے وہ نادانستگی میں خدا و رسول کی تکذیب کے جرم کے مرتکب ہوں گے۔ اس لیے لوگوں سے ان کی عقل کے موافق گفتگو کرنی چاہیے کہ ہر مسئلہ الہی ہر شخص کی سمجھ میں یکساں نہیں آ سکتے۔ احکام اور روایت کے الفاظ اگر متعدد معنوں کو متحمل ہوں تو آپ کا یہ فیصلہ ہے کہ ان میں سے وہی معنی صحیح ہوں گے جو رسالت اور نبوت کی شان کے شایان ہوں۔ مسند ابن حنبل کے مطابق اس روایت کے اصل الفاظ یہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کی جائے تو اس کے معنی وہ سمجھو جو زیادہ قرین، ہدایت، زیادہ پرہیزگارانہ اور زیادہ بہتر ہوں۔ موضوع پر مسح کرنا سنت ہے، لیکن یہ مسح نیچے تلووں پر نہیں بلکہ اوپر پاؤں پر کیا جاتا ہے۔ احکام اور روایات کے الفاظ اگر متعدد معنوں کو متحمل ہوں تو آپ کا یہ فیصلہ ہے کہ ان میں سے وہی معنی صحیح ہوں گے جو رسالت اور نبوت کی شان کے شایان ہوں۔ مسند ابن حنبل کے مطابق اس روایت کے اصل الفاظ یہ ہیں، آپ نے فرمایا، جب تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کی جائے تو اس کے معنی وہ سمجھو جو زیادہ قرین، ہدایت، زیادہ پرہیزگارانہ اور زیادہ بہتر ہو۔ موضوع پر مسح کرنا سنت ہے، لیکن یہ مسح نیچے تلووں پر نہیں بلکہ اوپر پاؤں پر کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جیسا کہ سنن ابن داؤد میں ہے، اگر دینی مسائل کا انحصار محض رائے پر ہوتا تو تلوے اوپر کے پاؤں سے زیادہ مسح کے مستحق ہوتے، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع کی پشت پر مسح فرمایا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصود یہ ہے کہ چلنے کی وجہ سے اگر گرد و غبار کے دور کرنے اور صفائی کی غرض سے یہ مسح ہوتا تو نیچے کے تلووں پر مسح ہوتا، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیچے نہیں بلکہ اوپر مسح فرمایا، اس لیے احکام الہی کے مسالے کی تعین میں محض ظاہری عقل و رائے کی کو دخل نہیں ہے۔ یہی روایت مسند ابن حنبل جلد اول 114 میں اس طرح ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسح کرتے ہوئے نہ دیکھتا تو سمجھتا کہ نیچے مسح کرنا اوپر کرنے سے زیادہ بہتر ہے، یعنی ظاہری قیاس کا مقتضا یہی تھا، مگر حکم الہی محض ظاہری قیاس پر مبنی نہیں۔ تصوف۔ اس بیان سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسرار شریعت پر عبور نہ تھا، بلکہ ان کا
مسلک یہ تھا کہ عوام کے لیے یہ موضوع نہیں ہے، اور یہ بالکل سچ ہے کہ اس سے عوام کے طباع میں احکام الہی کی اتباع اور پیروی کے بجائے عدم عمل کے لیے حلیہ سازی اور فلسفیانہ بہانہ جوئی پیدا ہوتی ہے۔ خواص اس فرق کو سمجھتے ہیں، اس لیے انہی کے لیے یہ علم موضوع ہے۔ چنانچہ تصوف جو مذہب کی جان، شریعت کی روح اور جو خاصانہ امت کا حصہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے حقائق و معارف بہت خوبی سے بیان کیے ہیں۔ تصوف کے اکثر سلسلے ثنیہ مرتضوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جا کر ختم ہوتے ہیں۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اصول اور آزمائش امتحان میں ہمارے شیخ الشیوخ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے ازالۃ الخفا میں لکھا ہے کہ خلافت سے پہلے حضرت ممدوح کو اس میں بے حد انہماک تھا، مگر خلافت کے بعد اس کی مصروفیت نے ان کو اس فن کی تفصیل بیان کرنے کی فرصت نہ دی۔ محدثین کے اصول روایت کے مطابق حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ صوفیانہ اقوال پایہ صحت کو نہیں پہنچتے، اور نہ سلسلہ صحبت کی کڑیاں ثابت ہوتی ہیں کہ یہ اکثر سلسلے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جا کر تمام ہوتے ہیں۔ ان کو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض اور صحبت یافتہ سمجھا جاتا ہے، مگر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اور تعلیم محدثین کی روایتوں سے ثابت نہیں ہوتی، بلکہ امام ترمذی نے تو اس سے بھی انکار کیا ہے کہ انہوں نے بلا واسطہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ سنا بھی ہے۔ بہرحال اتنا بالاتفاق ثابت ہے کہ انہوں نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے پہلے مدینہ میں دیکھا تھا اور ان کے دیدار سے مشرف تھے، اور اس وقت ان کی عمر غالباً 14-15 برس کی تھی۔ تقریر و خطابت میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خداداد ملکہ حاصل تھا، اور مشکل سے مشکل مسائل پر بڑے مجموعوں میں فی البدیہہ تقریر فرماتے تھے۔ تقریریں نہایت خطیبانہ و مدلل اور مؤثر ہوتی تھیں۔ سن 339 ہجری میں جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدافعت کے بجائے جارحانہ طریق عمل اختیار کیا تو جمعے کے روز اپنی جماعت کو بھاڑنے کے لیے جو خطبہ دیا تھا اس سے زور تقریر اور حسن خطاب کا اندازہ ہوگا۔ حمد و نعت کے بعد جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جس نے اس کو چھوڑا خدا اس کو ذلت کا لباس پہناتا ہے اور رسوائی کو شامل حال کرتا ہے، اور ذلت کا مزہ چکھایا جاتا ہے اور دشمنوں کی دست درازی میں گرفتار ہوتا ہے۔ میں نے تم کو شب و روز اعلانیہ اور پوشیدہ ان لوگوں سے لڑنے کی دعوت دی، اور میں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ وہ حملہ کریں میں حملہ کروں۔ کوئی قوم جس پر اس کے گھر میں آ کر حملہ کیا جائے وہ ذلیل و رسوا ہوتی ہے، اس کا دشمن اس پر جری ہوتا ہے۔ دیکھو کہ عامری نے انبار میں آ کر ابن حسان بکری کو قتل کر دیا، تمہارے مورچوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا، تمہاری فوج کے چند نیکوکار بہادروں کو قتل کر ڈالا، اور مجھے یہ خبر معلوم ہوئی ہے کہ وہ مسلمان اور زمی عورتوں کے گھروں میں گھسے اور ان کے پاؤں سے ان کے پازیب، ان کے گلے سے ان کے ہار اتار لیے۔ ایک قوم کا باطل پر اجتماع اور تمام امر حق سے برگشتہ ہونا کس قدر تعجب انگیز ہے، جو دلوں کو مردہ کرتا ہے اور غم و رنج کو بڑھاتا ہے۔ تمہارے لیے دوری و ہلاکت ہو، تم نشانہ بن گئے ہو اور تم پر تیر برسایا جاتا ہے لیکن تم خود تیر نہیں چلا سکتے، تم پر غارت گری کی جاتی ہے لیکن تم غارت گری نہیں کر سکتے، خدا کی نافرمانی کی جاتی ہے اور تم اس کو پسند کرتے ہو۔ جب تم سے کہتا ہوں کہ موسم سرما میں فوج کشی کرو، تم کہتے ہو کہ اس قدر سردی اور پالے میں کس طرح لڑ سکتے ہیں، اور اگر کہتا ہوں کہ موسم گرما میں چلو تو کہتے ہو کہ گرمی کی شدت کم ہو جائے تب، حالانکہ یہ سب موت سے بھاگنے کا ہیلا ہے۔ پس تم گرمی سردی سے بھاگتے ہو تو خدا کی قسم تلوار سے اور بھی بھاگو گے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس سے نہیں بھاگتے بلکہ تلوار سے جان چراتے ہو، اور اسے مرد نہیں بلکہ مرد کی تصویر
تصویروں اور اے بچوں عورتوں کی سی عقل اور سمجھ رکھنے والوں، خدا کی قسم میں پسند کرتا ہوں کہ خدا تمہاری جماعت سے مجھے نکال لے جائے اور موت دے کر اپنی رحمت نصیب کرے۔ میری تمنا تھی کہ تم سے جان پہچان نہ ہوتی۔ خدا کی قسم تم نے میرا سینہ غیظ و غضب سے بھر دیا ہے، تم نے مجھے وہ تلخیوں کے گھونٹ پلائے ہیں اور عصیان و نافرمانی کر کے میری رائے کو برباد کر دیا ہے۔ پارٹ 27 یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کتاب خلفائے راشدین کا بقیہ حصہ پارٹ 28 پہ سماعت فرمائیے۔ شکریہ۔